اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس آج آپ لوگوں کا آن لائن 11واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے میاں محمد بخش کے حوالے سے کہ میاں محمد بخش پنجابی شاعری کے قادر الکلام شاعر ہیں۔ ان کے والد محترم ممتاز صوفی تھے۔ خاندان سلسلہ قادریہ میں بیعت تھا۔ والد کی وفات کے بعد میاں صاحب ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ بڑے عالم فاضل انسان تھے۔ رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ آپ نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 15 کے قریب ہے، مگر ان کی اصل شہرت عام اور بقائے دوام کا باعث ان کی مثنوی سیف الملوک ہے، جسے بلا شبہ پنجابی شاعری کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ زندگی کے مختلف رویے ان کی شاعری کا عمومی موضوع ہیں، جس کے اظہار بیان میں مختلف رنگوں رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اخلاقی اور آفاقی اقدار کی ترجمانی بھی میاں صاحب کے کلام کے بنیادی اوصاف کی آئینہ دار ہے۔ پنجابی ادبیات میں آپ کا شمار مقبول ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ان کے شامل نصاب اشعار کا منظوم ترجمہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے کیا ہے۔ کم ذاتوں کی یاری سے کب فیض کسی نے پایا، کیکر پر انگور چڑھایا ہر خوشہ زخمایا۔ کم ذات کہتے ہیں کمزر کو، یاری کہتے ہیں دوستی کو، فیض فائدہ نیکی کو، کیکر ایک خاردار درخت جس کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے، خوشہ کہتے ہیں گچھا کو، زخمایا زخمی واصل حال پہ نہ رہا۔ اس میں دوستی کے حوالے سے کہ صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے، یہ بات بتائی ہے انہوں نے میاں محمد بخش نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوستی ایک نہایت ہی قابل قدر جذبہ ہے، یعنی جس طرح سے فراز نے کہا تھا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اپنے جیسے انسانوں کو کسی بھی مشکل میں اور مصیبت میں دیکھ کر ان کی مدد اور ان کے دکھوں کو بانٹنے کا نام دوستی اور یاری ہے۔ بلا شبہ یہ انسانی اوصاف میں شامل ہے۔ اس کا اظہار ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دوستی کے جذبے کی قدر و قیمت وہی جان سکتے ہیں جو اس کے تقاضوں اور ادب سے آگاہ ہوں۔ کسی کم ظرف اور کم ذات نیچ انسان سے نہ کبھی اعلیٰ انسانی عمل کی توقع رکھی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان نیچ لوگوں کی دوستی اور یاری سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ میاں محمد اس عمل کو ایک بڑی خوبصورت اور پورا سر مثال سے یوں واضح کرتے ہیں کہ کم ذاتوں کی دوستی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کیکر کے درخت پر انگور کی بیر چڑھائی جائے تو اس پر لگنے والے انگوروں کے سبھی گوشے یا خوشے جو ہے زخم ہو جائیں گے، اس لیے کہ کیکر کے جو کانٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے اور نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں، نرم و نازک انگوروں کو جگہ جگہ سے زخمی کر ڈالیں گے۔ وہ لوگ جن کی فطرت میں کمینگی ہے وہ کبھی بھی دوستی کا جذبہ نبھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جائز ہوتی اور کے ہاتھوں جو خدمت دلبر کی، بادشاہوں کے بدلے ساری خلق نمازیں پڑھتی۔ جائز ہونا، درست ہونا، روا ہونا، دلبر پیارا محبوب حقیقی، خلق مخلوقات لوگ، جو کام جس کے ذمے ہو وہی ادا کرے تو محمود مقصود ہے۔ عبادت خداوندی کا فریضہ انفرادی طور پر ہر انسان کا ذاتی فریضہ ہے۔ اس کی ادائیگی نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے شرف قبولیت حاصل ہو سکتا ہے۔ خدا کی رضامندی اور خوشنودی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے حصے کے فرائض پوری ایمانداری اور ذمہ داری اور جواب دہی کے جذبے کے تحت ادا کریں۔ اس شعر میں شاعر ہمیں ہماری اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کسی کی جگہ دوسرے سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہو یا خدا کی خدمت ہماری جگہ کوئی اور کر سکتا ہو تو بادشاہوں کے لیے ان کی تمام رعایا عبادت و ریاضت کرتی اور حکمرانوں کو اس فریضے کی ادائیگی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کے لیے دینی فرائض کی ادائیگی کر سکے۔ نماز ہر کوئی اپنی اپنی ہی ادا کرتا ہے، کسی دوسرے کی جگہ نماز نہیں پڑھائی جا سکتی۔ درد مندوں کے سخن کی دے گواہی اس کا حال، جس پہ پلو میں پھول بندھے ہوں وہ مہکے وہ رومال۔ سب سے پہلے شعر میں انہوں نے بتایا تھا کہ کم ذاتوں کی یاری سے کب فیض کسی نے پایا، کیکر پر انگور چڑھایا ہر خوشہ زخمایا۔ تو یہی بات کہ صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے، انسان کی خوبیاں اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہیں، یا
ناممکن ہے کہ کوئی اپنی زبان سے اپنی خوبیوں کا اعلان کرتا پھرے جو اس کے اندر نہ ہو۔ ہمارے اعمال و افعال ہمارے اعلیٰ کردار اور ہمارے عالی سیرت کی دلیل یا دلالت ہوا کرتے ہیں۔ عمل سے ہی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی شخصیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ محض دعویٰ ریت پر بنے حروف ہوا کرتے ہیں جن کو ہوا کے معمولی جھونکے نابود و معدوم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی شخصیت کی گواہی اپنے اچھے اعمال اور اچھی گفتگو اور باتوں سے دینا ہی ممکن ہے، اور وہ بھی عملی صورت میں۔ شاعر کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمدرد اور غمخوار لوگ اپنے اعلیٰ جذبوں کی گواہی اپنے اعلیٰ افعال و بہترین گفتگو سے ہی دیتے ہیں۔ جس کپڑے میں پھول بندھے ہوئے ہوں اس کے اندر سے خوشبو اس کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ اس پلو کا خوشبو سے مہکنا اس بات کی دلالت ہے کہ خوبی اس کپڑے کے باطن میں رچی بسی ہوتی ہے۔ غم گساری ہمدردی کا عملی اظہاری انسان کی دردمندی کا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ اور پھر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درد بندوں کے سخن کی دے گواہی اس کا حال اس کی گواہی دے سکتا ہے، اس لیے کہ جس قسم کی اس کی دوستی ہوگی وہ اپنی صحبت سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اگلے شعر میں ان کا کہنا یہ ہے: سانس کا نہیں بھروسہ تو کس شے پہ اتراتا، لاکھ بدن کو جھاڑیں پیچھے ہے یہ خاک سمال۔ کہ اس حقیقت کو کبھی بھی کسی صورت نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ اس دنیا میں انسان یا انسانی زندگی کا جو لمحہ حیات ہے بالکل تھوڑا اور انتہائی عارضی ہے۔ آخر کار معال کار اسے موت سے دوچار ہونا ہی ہے، اور موت کے بعد اسے مٹی میں مل جانا ہے، جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی موت کا نہ تو کوئی علم ہے کہ کس وقت آنی ہے، کس وقت سانس کی ڈوری نے ٹوٹ جانا ہے۔ یہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ جو وقت اور جتنا عرصہ کسی انسان کے لیے مقرر ہے اس سے کم یا زیادہ اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام حقائق سے چشم پوشی کریں یا اغماض برتیں، جبکہ صورتحال کسی شاعر کے بقول یوں ہے: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ہمیں اپنی سانس پر اعتماد ہی نہیں اور یہ یقین ہی نہیں کہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے یا موت کا آنے پنجہ ہمیں اپنے گرفت میں لے لے، تو پھر اترانا اور غرور کس بات پر؟ اور پھر عرصہ زندگی میں ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں، اسے سجائیں سنواریں، جتنا بھی مرضی سجا سنواریں، آخر کار اسے خاک میں ملنا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بجائے اپنے بدن کو جھاڑنے پوچھنے کے ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی آخرت کے لیے نیک اور صالح اعمال زاد راہ کے طور پر تیار کریں، اور یہی حقیقت ہے۔ اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں اسی حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگلے شعر میں جو کہ بری گھڑی میں کام آتی ہے بس سچوں کی یاری، ہر دم قول نبھاتے ہیں انسان جو ہوں کرداری، اس میں بھی انسانی صحبت کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں ان کا کہنا ہے: بری گھڑی میں کام آتی ہے بس اچھوں کی یاری، ہر دم قول نبھاتے ہیں انسان جو ہوں کرداری۔ بری گھڑی آزمائش کو کہتے ہیں، مشکل گھڑی کو اچھوں کی یاری، اچھے اور باکردار لوگوں کی دوستی، قول نبھانا، وعدہ پورا کرنا، کرداری صاحب کردار لوگ۔ مشکل گھڑی اور آزمائش کا وقت کبھی کسی کو بتا کر نہیں آتا۔ اس آزمائش کی گھڑی اور مشکل وقت میں بعض اوقات ہم خود کچھ نہیں کر پاتے، ایسے وقت میں ہمیں اپنے جیسے انسانوں کی مدد اور تعاون درکار ہوتا ہے، اور حقیقت میں اصل دوست وہی ہوتا ہے یا وہی کہلاتا ہے جو ایسی آزمائش کی گھڑیوں میں دوستوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے فراز نے کہا تھا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ شاعر نے نیچ اور کمزاد لوگوں کی دوستی کی ایک خوبصورت مثال دی تھی، جو پہلے شعر میں کہ کیکر سے دوستی کر کے انگور کے پھل کو زخمانہ نصیب ہوتا ہے، تو یہاں مشکل کے لمحوں میں باکردار لوگوں کے اچھے کردار کی ایک تو وصف اوصاف بیان کیا ہے اور ان کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ شاعر کے خیال کے مطابق برے اور وقت اور مشکل کی گھڑی میں
جو اعلیٰ کردار صاحب کردار لوگ ہوتے ہیں وہی کام آتے ہیں، ان کی دوستی ہی آڑے وقت میں دوستوں کی مشکلات کا حل ثابت ہوتی ہے، اور ایسے ہی لمحوں میں صرف دوستی کا دعویٰ کرنے والوں کی قلعی بھی کھل جاتی ہے کہ وہ جو دعوے بڑے بلند آہنگ کرتے ہیں لیکن جب وقت پڑتا ہے تو اب پیٹھ پھیر کر پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ دوستی کی اصل پرکھ ایسے ہی وقت میں ہوا کرتی ہے۔ دوستی میں کوئی ثابت قدم رہتا ہے اور کوئی قدم پیچھے ہی رہتا ہے، یہ سب ہمیں بری گھڑی میں ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اگلے شعر میں ان کا کہنا ہے، جب کھیتی ویران ہوئی اور خوشا خوشا ترسا، پھر کیا دھوپ جو نکلی اور پھر کیا میںہ گر برسا۔ اس شعر میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت ہوا کرتا ہے، یہ نہیں کہ وقت کے بعد جو ہے پچھتا کر انسان کف افسوس ملتا رہے اور اچھے اور آنے والے دنوں کا انتظار کر کے اپنے آج کے لمحوں کو بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھے، اس لیے کہ جو لمحہ انسان کی دست میں ہوتا ہے اس میں عمل کر لینا زیادہ بہتر ہے، اس سے پہلے کہ وقت جو ہے انسان گنوا بیٹھے اور بعد میں کف افسوس ملنا شروع کر دے۔ ہر وقت کے لیے ابھی میں نے بتایا کہ کام جو ہے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت خاص سے پہلے یا بعد میں ہونے والے کام کے نتائج حسب توقع اور کبھی کبھی خواہشات کے برعکس بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے مثال ہے کہ جب فصل کو پانی اور دھوپ کی ضرورت ہو، اگر دونوں چیزیں بعد از وقت ظہور پذیر ہوں، یعنی جب فصل کو نہ پانی کی ضرورت ہو اور نہ دھوپ کی، اس وقت ہم اسے پانی دینا شروع کریں اور دھوپ بھی اسے لگوائیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ فصل کا جو حال ہے وہ اس شعر کا موضوع ہے کہ جب کھیتی ویران ہوئی خوشا خوشا، کہ جب کھیتی ویران ہو گئی اور ایک ایک جو ہے بوند بوند کو جو ہے ایک ایک ٹہنی ترستی رہی، تو پھر شاعر کا کہنا ہے کہ کھیتی کے ویران ہو جانے اور فصل کے خوشوں کا پانی کے ایک ایک قطرے کو ترسنے کے بعد اگر بارش برسے اور دھوپ نکل بھی آئے تو فصل کسان کے کس کام کی؟ انسان کی خواہشات اگر وقت گزرنے کے بعد پوری ہوں تو ان کا پورا نہ ہونا ہی بہتر ہے، جس طرح سے عطا جعفری نے کہا تھا، سونے کے کنگن پہننے کو ملے جب چاندی اتری بالوں میں۔ تو یہی والا معاملہ ہے، لیکن یہ تو شاعر کا خیال ہے، قضاء و قدر کے فیصلوں کے مطابق جو بات انسان کے لیے بہتر اور اچھی ہوتی ہے وہ اپنے وقت پر ہی ظہور پذیر ہوتی ہے، اس لیے کہ قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کوئی منصب ملتا ہے، نہ کوئی کامیابی اور نہ ہی کوئی ناکام ہو سکتا ہے۔ جو مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے وہ ہر صورت انسان کو مل کر رہتا ہے، اور جو اس کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ انسان اپنی جلد باز طبع کے باعث بعض اوقات قدرت کے فیصلوں پر ناراضی اور ناپسندگی کا بھی اظہار کر بیٹھتا ہے، مگر انجام کار فائدہ اسی کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جو قضا قدر نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ ہمت بالکل بھی مت ہارو، نہیں یہ صرف دلاسا، بھوکا مانگنے چلے تو ایک دن بھر جاتا ہے کاسا۔ اب ہمت مردہ مدد خدا، یہ اس کا جو ہے اس میں بتایا ہے کہ ہمت کہتے ہیں حوصلے کو، ہمت ہارنا جی چھوڑ دینا، دلاسا تسلی تسکین، کاسا کٹورے کو کہتے ہیں بھیک مانگنے کا برتن یا کشکول۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے اسباب ڈھونڈنا ہی انسان کا کام ہے، ان اسباب کی فراہمی خدائے عز و جل کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب، جب مقدر میں کوئی چیز ہوتی ہے اسباب از خود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو عمل کے لیے برسر پیکار تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، لیس الانسان الا ما سعی، اور انسان کو کوشش کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تقدیر پرست بن کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہی رہیں، علامہ اقبال نے جو کہا تھا، تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اگر ہم تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تقدیر پرست بن کر بیٹھے رہیں کہ جو مقدر میں ہوگا بغیر کوشش اور کاوش کے ہمیں مل جائے گا، اور خواہش رکھیں کہ ہماری تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی تمام ضرورتوں کا کفیل ہے، تو ہمیں شاید کچھ بھی نہ ملے، ہاتھ پاؤں ہلانے سے ہی کچھ ملتا ہے، منہ بند ہو تو اس میں مکھی بھی نہیں گھستی۔ اس شعر میں شاعر نے کام کی برکت اور ضرورت کی اہمیت کو یوں واضح کیا ہے کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے،
اس لیے کہ اگر مسلسل ناکامیاں بھی ہوں تو بھی اگلے لمحوں میں یقین رکھتے ہوئے عمل پر آمادہ رہنا چاہیے. جس طرح احمد نعیم قاسمی نے کہا تھا، ارے دریا میں بھی کاف این دے، ارے دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، ارے دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا. یعنی انسان کو تمناؤں سے محرومی نہ ملے، تمنائیں اس کے دل میں جاگزی رہیں، سر ابھارتی رہیں، جن کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشش اور عمل کی دنیا میں گامزن رہے. اور یہی بات شاعر اپنے شعر میں کہہ رہا ہے کہ شاعر کے خیال میں یہ صرف تسلی، تسکین اور دلاسا ہی نہیں بلکہ کھلی حقیقت ہے کہ اگر بھوکا اپنی جگہ سے نہ ہلے اور یہ سوچ کر ایک جگہ بیٹھا رہے کہ رزق اس تک خود پہنچے گا تو یہ اس کی بھول ہے. ہاں، اگر وہ خالی کاسا لے کر نکلے گا تو اسے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. یعنی اس کے لیے چند قدم چلنا پڑے گا. مراد یہ کہ محنت اور کوشش ضروری ہے کسی بھی کام کو، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے. آخری شعر میں ان کا کہنا ہے، ہر دم بے شک نہ ملے پر ملے تو ہنس کر ملے، ایسے میٹھے بول الاپیں دل میں پھول کھلیں. انسان اور حیوانوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں سے ملتے وقت جانوروں جیسا رویہ نہیں اپناتے. یعنی جب بھی ملتے، اور اسلام میں بھی ہے کہ صدقہ کرنا بہترین چیز ہے، اور سب سے بہترین صدقہ جو ہم کر سکتے ہیں بغیر کسی پیسہ خرچ کیے وہ ہے مسکرا کر ملنا. جب بھی ایک مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو متبسم ہو کر، یعنی اس کے چہرے پر تبسم کھلا ہو. یہ ایک سچے مسلمان کی دلیل ہے. آج کے اس خود غرض اور خود پرستانہ دور میں اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگرچہ ہم ایک دوسرے سے اپنے ذاتی کام کی وجہ سے ہی کیوں نہ ملیں، مگر چہرے تو پرمسرت اور خوشی سے ان کے چہروں پر نظر آئے، اور ہماری گفتگو بھی ایسی ہو کہ ملنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت اور پیار کے پھول کھل اٹھیں. یہ ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے اور مذہبی حکم بھی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کی مہمانی نہیں کر سکتے تو ہنس کر مسکرا کر ملنا ہی خاطر تواضع اور مہمانی سے کہیں بڑھ کر ہے. اس کے برعکس یاسیت اور زرد چہرے سے ملتے ملانے وقت کوئی تاثر نہیں چھوڑتے. اس لیے جب بھی ملے ایک دوسرے سے خوشی سے ملیں کہ اخلاق ہی تم میں سے جو ہے، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین. اور اخلاق میں سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مسکرا کر ملیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اور وتیرہ بھی یہی تھا کہ ہمہ وقت متبسم رہتے تھے. ہمہ وقت ان کے چہرے پر ایک غیر معمولی تبسم کی ایک لہر رہتی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز کی توفیق دے. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا یہ مکمل ہو گیا آپ لوگوں کا. کل انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو میں مشقی سوالات کے حوالے سے اس کا ریٹن ورک دوں گی. اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے بیٹا، جو اب میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.